اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فری عارف کی طرف سے سب کو سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت، اپنی امان اور اپنے ایمان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ بعض اوقات ہم انسان دعاؤں میں دنیاوی خوشیاں، سکون، محبت، جنت سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری روح کو ہمیشہ سکون کی کمی رہتی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگتے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہم کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ جب تک رب نہ مل جائے، روح کا سکون اور ذات کی تکمیل ناممکن ہے۔ اور جب کبھی آپ سکون کی کمی محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھ سے بے شمار گناہ اور جرم سرزد ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے کرم سے مجھے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، ارے بے وقوف، تو صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس سیاہ دیگ کی سی ہے جس پر اسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیرے اعمال بد نے تیری روح کی پیشانی بے نور کر دی ہے۔ تیرے قلب پر زنگ کی اتنی تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تجھے خدا کے بھید دکھائی نہیں دیتے۔ جو بد نصیب گناہ میں آلودہ ہو اور اوپر سے اس پر اصرار کرے تو اس کی عقل پر خاک پڑ جاتی ہے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے گناہ کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے، اور وہ شخص گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے۔ اس میں حیا اور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے کہا، آپ علیہ السلام نے بجا فرمایا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا کہ میں ستار العیوب ہوں، البتہ اس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ یہ نماز روزے کی پابندی تو کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو ان عبادتوں اور نیکیوں سے ذرا برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ ظاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خشوع و خضوع سے لبریز ہیں، لیکن باطن میں پاک نہیں۔ اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو ان گنت لگے ہوں مگر ان میں مغز نہ ہو۔ عبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لیے ذوق درکار ہے۔ جب اس شخص کو اپنے باطن کا پتہ چلا اور اپنی روحانی بیماری معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس حکایت کا درس حیات یہ ہے کہ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز ہمیشہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اور آج کی اچھی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے، لذت چلی جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔